2008 میں نوکیا موبائل مارکیٹ میں ایک ڈومیننٹ رہنما تھا جس نے $76 بلین سے زیادہ کی آمدنی حاصل کی۔ اس کامیابی کے باوجود کمپنی نے اگلے سالوں میں تیزی سے اپنا تمام مارکیٹ شیئر کھو دیا، جس کے نتیجے میں ایک واضح تباہی اور ایگزیکٹو ڈپارچرز ہوئیں۔ یہ بیان ایک فرد کی متضاد کہانیوں سے شروع ہوتا ہے جس کے اقدامات نوکیا کے زوال کا سبب بنے، اور دوسرے کی جس نے بعد میں اسمارٹ فون کے دور میں کمپنی کو دوبارہ حیات نو بخشی۔ اس حصے میں 1996 میں $7.5 بلین کی آمدنی سے لے کر 2008 تک اس رقم کے 10 گنا اضافے کے ساتھ نوکیا کی ترقی کو بھی نوٹ کیا گیا ہے، جو کمپنی کی ابتدائی طاقت کو اجاگر کرتا ہے۔ ویڈیو 2007 میں اس اہم لمحے کو بیان کرتی ہے کہ جب ایپل کا آئی فون متعارف کرایا گیا جس نے فون مارکیٹ کو یکسر بدل دیا اور نوکیا کے غلبے میں کمی کا اشارہ دیا۔ آئی فون کے ماڈرن ٹچ اسکرین اور نفیس ڈیزائن کے باوجود نوکیا نے ابتدائی طور پر اسے ایک مہنگا، نازک اور نیش پروڈکٹ کہہ کر مسترد کر دیا۔ انہیں اپنے پائیدار اور قابل اعتماد فونز پر مکمل اعتماد تھا، تاہم یہ ایک غلط فیصلہ ثابت ہوا۔ اسمارٹ فونز کے عروج نے ٹچ اسکرین کے ساتھ نفیس ڈیزائن متعارف کرائے جس نے موبائل انڈسٹری کو یکسر بدل دیا۔ صارفین نے تیزی سے ان گیجٹس کو اپنایا جس سے حریفوں کو مارکیٹ میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ 2008 میں HTC اور گوگل نے پہلا اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم اینڈرائیڈ OS والا ٹی موبائل G1 لانچ کیا۔ نوکیا نے تسلیم کیا کہ انہوں نے آئی فون کے اثر کو کم سمجھا تھا اور N97 ماڈل کے ساتھ جواب دیا۔ نوکیا نے N97 اسمارٹ فون جاری کیا جس میں میگا پکسل کیمرہ، سلائیڈ آؤٹ کی بورڈ، آئی فون سے دگنا اسٹوریج، GPS اور ایک ٹچ اسکرین شامل تھی جسے آئی فون کلر کا نام دیا گیا۔ تاہم یہ ڈیوائس بھاری بھرکم تھی، اس کی اسکرین غیر مؤثر تھی۔ اس کے سیمبین آپریٹنگ سسٹم کی وجہ سے یہ متاثر ہوئی۔ سیمبین جو کبھی نوکیا کے پرانے فونز کے لیے ایک طاقت تھا، اب اینڈرائیڈ اور iOS کے مقابلے میں ایک بڑی ڈرا بیک بن گیا تھا، خاص طور پر تھرڈ پارٹی ڈیولپرز کے لیے۔ لانچ کے وقت N97 کے ایپ اسٹور میں صرف 500 سے کچھ زیادہ ایپس تھیں، جبکہ ایپل ایپ اسٹور میں 1 لاکھ سے زیادہ ایپس تھیں۔ N97 ایک بڑی ناکامی تھی جس نے نوکیا کو تبدیلی کی ضرورت کا احساس دلایا، جو کہ اسٹیفن ایلوپ، جو پہلے مائکروسافٹ کے بزنس ڈویژن کے سربراہ تھے، کے نئے CEO کے طور پر تقرری کے ساتھ آئی۔ اسٹیفن ایلوپ نے مائکروسافٹ کو آفس سوٹ تیار کرنے اور کلاؤڈ ٹیکنالوجی کی طرف منتقل ہونے پر زور دیا، جس سے ریکارڈ منافع حاصل ہوا، اور انہوں نے ایجنٹ آف چینج یا چینج ایجنٹ کے طور پر شہرت حاصل کی۔ نوکیا، جسے فوری تبدیلی کی شدید ضرورت تھی، نے ان کی قیادت میں ایک اہم اور غیر ارادی نتائج کا سامنا کیا۔ نوکیا میں اپنے پہلے دن ایلوپ نے ایک آل کمپنی میٹنگ بلائی جو کتاب آپریشن ایلوپ میں تفصیل سے بیان کردہ ایک تاریخی واقعہ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح کیفیٹیریا کو پورے دن کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ایک محفوظ تقریب میں ایلوپ نے ایک اہم تقریر کی جس میں نوکیا کو ایک برننگ پلیٹ فارم پر کھڑا قرار دیا گیا، جس کی وجہ شدید مقابلہ، خاص طور پر ایپل کے جدید ایکو سسٹم سے تھا۔ انہوں نے سیمبین کے گرتے ہوئے مسابقتی پن اور سست مصنوعات کی ترقی کو اجاگر کیا۔ ایلوپ نے زور دیا کہ مارکیٹ کی جنگ ایکو سسٹم کی طرف منتقل ہو چکی ہے، جس میں ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ڈیولپرز اور خدمات شامل ہیں۔ انہوں نے متحدہ کوشش کے ذریعے نوکیا کی مارکیٹ میں قیادت کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم یہ تقریر جو سیکیورٹی اقدامات کے باوجود لیک ہو گئی، صورتحال کو ایک کرائسس کے طور پر پیش کرنے کی وجہ سے نوکیا کے برانڈ، فروخت اور شیئر ہولڈرز کے اعتماد کو منفی طور پر متاثر کیا۔ ایلوپ جان بوجھ کر نوکیا کو بحران کی حالت میں لانا چاہتے تھے تاکہ بورڈ میٹنگ کے دوران اہم تبدیلی کی جا سکے۔ اہم فیصلہ نوکیا کے پرانے آپریٹنگ سسٹم کو تبدیل کرنا تھا۔ اینڈرائیڈ، جو ایپل کے iOS کا غالب حریف تھا، کو اپنانے کے بجائے ایلوپ نے مائکروسافٹ کے ساتھ شراکت داری کا انتخاب کیا اور ونڈوز فون OS کو اپنایا۔ ان کی بااثر برننگ پلیٹ فارم تقریر کے بعد بورڈ نے خصوصی طور پر ونڈوز فون کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ نوکیا نے سیمبین کو مرحلہ وار ختم کرنے کا اعلان کیا اور ونڈوز کے حق میں فیصلہ کیا، جس کا مقصد اسمارٹ فون مارکیٹ میں ایک تھرڈ ایکو سسٹم بنانا تھا۔ مائکروسافٹ نے نوکیا میں ترقی اور مارکیٹنگ کے لیے اربوں کی سرمایہ کاری کی۔ دونوں کمپنیز کا مقصد صنعت میں خلل ڈالنا تھا، حالانکہ نوکیا کو اس وقت نمایاں مالی نقصانات کا سامنا تھا۔ نوکیا نے ونڈوز 8 OS کے ساتھ لومیا 800 اور 710 اسمارٹ فونز لانچ کرنے کے لیے مائکروسافٹ کے ساتھ شراکت داری کی، لیکن فونز میں بنیادی نقائص تھے۔ ونڈوز انٹرفیس منفرد تھا لیکن ان انٹیوٹیو تھا، جو ایک ڈیسک ٹاپ فرسٹ ڈیزائن کی عکاسی کرتا تھا جسے صارفین کو مشکل پیش آئی۔
مزید برآں نوکیا سنگل کور پروسیسرز تک محدود تھا، جبکہ حریف زیادہ طاقتور ملٹی کور چپس استعمال کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں کارکردگی سست تھی۔ ان گیجٹس میں سٹوریج بھی محدود تھی، کوئی فرنٹ فیسنگ کیمرہ نہیں تھا، اور ونڈوز 8 کی ڈیولپرز کے درمیان ان پاپولرٹی اور لیٹ مارکیٹ انٹری کی وجہ سے پور ایپ ایکو سسٹم کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بہت سے صارفین پہلے ہی اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے ساتھ وابستہ ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے صورتحال بگڑتی گئی، نوکیا کے سی ای او اسٹیفن ایلوپ متضاد نظر آئے۔ انہوں نے واضح نقصانات کے باوجود ونڈوز کے استعمال پر اصرار کر کے مائکروسافٹ کے ساتھ اپنی مضبوط وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ کمپنی نے اینڈرائیڈ کو اپنانے کا موقع گنوا دیا، جو شاید نوکیا کو بچا سکتا تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے اس سے بھی بڑے خطرات مول لیے جو بڑی ناکامیوں کا سبب بنے۔ اندرونی تناؤ بڑھتا گیا کیونکہ بورڈ ممبرز نے محسوس کیا کہ ایلوپ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹلی اور مناسب مواصلت کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ نوکیا مائکروسافٹ شراکت داری کا حتمی فیصلہ پبلک ریویل سے عین قبل کیا گیا۔ نومبر 2011 اور اپریل 2014 کے درمیان ونڈوز فون پر چلنے والے 52 ملین لومیا اسمارٹ فونز فروخت ہوئے، لیکن سیمسنگ نے صرف 2 مہینوں میں اس تعداد کے برابر فون بیچے۔ اس شراکت داری کو بڑے پیمانے پر ایک عظیم ناکامی کے طور پر دیکھا گیا، جس سے اسٹیفن ایلوپ کی وفاداری اور اہلیت پر شدید جانچ پڑتال ہوئی۔ 2014 میں مائکروسافٹ کی طرف سے نوکیا کے ڈیوائسز اور سروسز ڈویژن کے $7.2 بلین کے حصول کے بعد اسٹیفن ایلوپ نوکیا چھوڑ کر مائکروسافٹ میں شامل ہو گئے اور نوکیا کی زیادہ تر قیادت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلوپ مائکروسافٹ کے موبائل ڈیوائسز گروپ کے صدر بن گئے۔ ایلوپ کے دور سے پہلے نوکیا کا مارکیٹ شیئر 33% تھا، جو ان کے جانے کے بعد 3% سے بھی کم رہ گیا۔ مائکروسافٹ اور نوکیا کے درمیان شراکت داری ایک مالی نقصان تھا، لیکن مائکروسافٹ اسے جذب کر سکتا تھا۔ اس نے 2016 میں نوکیا کے فونز بزنس کو $350 ملین میں بیچ دیا اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ پر توجہ مرکوز کر دی۔ اس کے برعکس نوکیا نے $4.9 بلین کا مجموعی نقصان اٹھایا، اپنے ایگزیکٹوز اور اپنے مرکزی ڈویژن کو کھو دیا، جس کی وجہ سے زیادہ تر صارفین برانڈ کو بھول گئے۔ ان سیٹ بیکس کے باوجود نوکیا زندہ رہا۔ ایلوپ کے تحت نوکیا کے بحران کے دوران نوکیا سولوشن اینڈ نیٹ ورکس ڈویژن، جو کبھی غیر منافع بخش تھا، راجیو سوری کے تحت ایک مستحکم اور منافع بخش شعبے میں تبدیل ہو چکا تھا، جو 1990 سے کمپنی کے ساتھ تھے۔ 2014 میں سوری سی ای او بنے اور فوری طور پر کٹنگ کوسٹ اور اسکیلنگ بیک کر کے نوکیا کی تنظیم نو شروع کی۔ انہوں نے نوکیا کو اس کے 3 مضبوط کاروباروں، نیٹ ورکس اور ٹیکنالوجیز کے گرد گھمانے کا مقصد بنایا، تاکہ ایک منسلک دنیا کے لیے ٹیکنالوجیز میں قیادت کرنے کے لیے نوکیا کی حیثیت کو ایک بڑی سافٹ ویئر کمپنی کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ نوکیا نے مائکروسافٹ ڈیل کے بعد لارج شیئر بائی بیک کو شروع کر کے استحکام پر توجہ مرکوز کی اور شیئر ہولڈر کے اعتماد کو دوبارہ بحال کیا، جس سے موجودہ حصص کی قدر میں اضافہ ہوا۔ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے نوکیا نے 2015 میں الکیٹل لوسنٹ کو حاصل کر کے ایک نئی حکمت عملی میں سرمایہ کاری کی، جس سے بیل لیبز اور اس کے وسیع پیٹنٹ پورٹ فولیو تک رسائی حاصل ہوئی۔ اس حصول نے نوکیا کے 5G ٹیکنالوجی کی ترقی میں اضافے کی حمایت کی، جس کا مقصد ابھرتی ہوئی مارکیٹ میں ابتدائی رہنما بننا تھا۔ نوکیا کا مقصد 5G نیٹ ورکس میں پہلے قدم رکھنے والا بننا تھا، جس نے اسمارٹ فون مارکیٹ میں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا، لیکن اسے ہواوی اور ایرکسن سے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی کوششیں 2018 میں ریف شارک کی نقاب کشائی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئیں، جو کہ خصوصی کمپیوٹر چپس کے ذریعے 5G ٹیکنالوجی میں ایک اہم پیش رفت تھی، جو کمپنی کے لیے ایک میجر بریک تھرو تھا۔ نوکیا کی ریف شارک چپس نے بینڈوتھ کو 8 تک نمایاں طور پر بہتر کیا، جو پچھلی 5G رفتار سے 3 گنا زیادہ تھا، جبکہ یہ 50% چھوٹی تھی اور الیکٹریسٹی 64% تک کم کرتی تھی، جس سے آپریشنل کاسٹ کم ہوئی۔ کمپنی نے صارفین کی مارکیٹس B2C سے کاروباری کلائنٹس B2B کی طرف توجہ مرکوز کی۔ اس کے بعد نوکیا نے جاپان کی سب سے بڑی ٹیلی کام NTT ڈوکومو کے ساتھ شراکت داری کی، جو مزید کاروباری تعاون کا آغاز تھا۔ جلد ہی نوکیا نے AT&T اور ووڈافون جیسی بڑی سپلائی کرنا شروع کر دیا اور 2020 تک 100 کمرشل 5G معاہدے حاصل کیے۔ 2024 تک نوکیا چائنا سے باہر 5G مارکیٹ کے 29% کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنے صارفین کے ذریعے 6.4 بلین سے زیادہ سبسکرپشنز کو سپورٹ کرتا ہے۔ سوری کی سرمایہ کاری اور تنظیم نو کی کوششوں نے نوکیا کے مالیات میں نمایاں بہتری لائی، جس سے 2020 سے آمدنی میں $20 بلین سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔
ان فوائد کے باوجود نوکیا کی موجودہ مارکیٹ ویلیو تقریباً $25 بلین ہے، جو اس کی سب سے زیادہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا تقریباً 10واں حصہ ہے۔ نوکیا نے 17 سالوں میں پہلی بار استحکام حاصل کیا۔ قریب تباہی سے بچ کر ایلوپ کے نوکیا چھوڑ کر مائکروسافٹ واپس آنے کے بعد موبائل ڈویژن ان کی خطرناک حکمت عملی کی وجہ سے مزید تنزلی کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں 2015 تک مائکروسافٹ ڈیوائسز گروپ بند ہو گیا اور بیچ دیا گیا، اور ایلوپ کا کیریئر کبھی بحال نہیں ہو سکا۔ اس دوران راجیو سوری کمپنی کو بچانے میں کامیاب رہے۔